السلام علیکم عزیز دوستوں، آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل سلیکٹ اردو ادب پر خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے اور اپنے امتحان کی تیاری میں مشغول ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوئے ہیں آپ کے بہار بورڈ میٹرک اردو کا ماڈل پیپر سیٹ نمبر 2۔ اس سے پہلے سیٹ 1 کا 2 ویڈیو یعنی کہ ایک آبجیکٹیو اور ایک سبجیکٹیو کا آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے۔ یہ دوسرا ماڈل پیپر یعنی تیسرا ویڈیو ہے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والے دونوں ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو جا کر کے آپ ان دونوں ویڈیو کو دیکھ لیں ہمارے چینل پہ، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک شیئر کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو آئیے ہم آج شروع کرتے ہیں آپ کا ماڈل پیپر سیٹ نمبر 2۔ اس میں 100 سوالات ہوں گے اور 100 میں سے صرف کسی 50 سوالات کے جواب دینے ہوں گے آپ کو۔ کوئی بھی 50 سوال آپ کو جو بھی مناسب لگے، جو آپ کو آسان لگے، وہ آسانی سے آپ اس کا جواب دے دیں گے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 آبجیکٹیو ٹائپ کوشچن 100 حل کریں گے آج ہم۔ تو دیکھیے سوال نمبر 1، حمد خدائے عز و جل میں کس کی تعریف کی گئی ہے؟ حمد خدائے عز و جل میں کس کی تعریف کی گئی ہے؟ تو حمد خدائے عز و جل میں خدا کی تعریف کی گئی ہے۔ کس کی تعریف کی گئی ہے؟ خدا کی تعریف کی گئی، یعنی 1 کا اے صحیح جواب ہوگا۔ سوال نمبر 2، باب فیض سے دونوں جہاں کو کیا ملتا ہے؟ تو باب فیض سے دونوں جہاں کو کیا ملتا ہے؟ رزق ملتا ہے۔ باب فیض سے دونوں جہاں کو کیا ملتا ہے؟ رزق ملتا ہے، یعنی 2 کا آپشن ڈی صحیح جواب ہوگا۔ اب آئیے سوال نمبر 3، بھابھی جان کس کا افسانہ ہے؟ تو بھابھی جان کس کا افسانہ ہے؟ سہیل عظیم آبادی کا افسانہ ہے۔ کس کا افسانہ ہے بھابھی جان؟ بھابھی جان سہیل عظیم آبادی کا افسانہ ہے۔ سوال نمبر 4، ڈاکٹر محمد محسن کس یونیورسٹی میں پروفیسر تھے؟ تو ڈاکٹر محمد محسن پٹنہ یونیورسٹی میں پروفیسر تھے۔ کہاں پروفیسر تھے؟ یہ پٹنہ یونیورسٹی میں پروفیسر تھے ڈاکٹر محمد محسن۔ سوال نمبر 5، نگار عظیم کا اصل نام کیا ہے؟ تو نگار عظیم کا اصل نام ہے مہر نگار۔ نگار عظیم کا اصل نام کیا ہے؟ ملکہ مہر نگار نام ہے ان کا۔ پورا نام ملکہ مہر نگار، اصل نام مہر نگار ہے۔ ذرہ نگار، زورہ نگار، مہوش نگار نہیں، ملکہ مہر نگار ان کا نام ہے نگار عظیم کا۔ سوال نمبر 6، مرزا غالب کی جائے پیدائش کہاں ہے؟ تو مرزا غالب کہاں پیدا ہوئے تھے؟ آگرہ میں پیدا ہوئے تھے۔ الف کا مد چھوٹا ہوا ہے۔ مرزا غالب کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ آگرہ میں ہوئی تھی۔ اور مرزا غالب کی وفات کہاں ہوئی تھی؟ دہلی میں ہوئی تھی۔ کہاں ہوئی تھی؟ مرزا غالب کی وفات دہلی میں ہوئی تھی اور پیدائش آگرہ میں ہوئی تھی۔ رامپور اور کلکتہ انہوں نے سفر کیا تھا، یعنی ان چاروں شہر سے ان کا تعلق ہے۔ سوال نمبر 7، ڈپٹی نذیر احمد کون تھے؟ تو ڈپٹی نذیر احمد ناول نگار تھے، اور اس میں بھی ایک اور جواب ہو سکتا ہے کہ یہ اردو کے سب سے پہلے ناول نگار ہیں۔ یہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ اردو کے پہلے ناول نگار کون ہیں؟ تو اردو کے پہلے ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد ہیں۔ کون ہیں اردو کے پہلے ناول نگار؟ اردو کے پہلے ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد ہیں۔ عالم دین، ڈرامہ نگار، افسانہ نگار یہ تو نہیں۔ عالم دین کی مولوی نذیر احمد بھی کہا جاتا ہے، ان کو عالم دین ہو سکتے ہیں، لیکن جو یہاں سوال ہے یہ سب سے زیادہ جو ممکن ہے اور یہی جواب صحیح ہوتا ہے کہ یہ اردو کے پہلے ناول نگار ہیں۔ سوال نمبر 8، 2008 میں بال وگیان کانگریس ہندوستان کے کس ریاست میں منعقد کیا گیا؟ 2008 میں بال وگیان کانگریس ہندوستان کے کس ریاست میں منعقد کیا گیا تھا؟ تو یہ ناگالینڈ میں منعقد کیا گیا تھا۔ کہاں کیا گیا تھا؟ ناگالینڈ میں منعقد کیا گیا تھا، جس کے مہمان خصوصی کون تھے؟ آپ کے ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام اس وقت کے راشٹرپتی یعنی صدر جمہوریہ تھے۔ اور اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا موضوع کیا تھا اس بال وگیان کانگریس کا؟ یہ گلوبل وارمنگ اس کا موضوع تھا۔ کیا تھا موضوع اس کا؟ گلوبل وارمنگ۔ سوال نمبر 9، سر سید احمد خان کب پیدا ہوئے؟ سر سید احمد خان 1817 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے؟
1817 ईस्वी में पैदा हुए। सवाल नंबर 10, उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र के मुसन्निफ कौन है? उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र आपके किताब का एक सबक है, तो इसके मुसन्निफ कौन है? तो ये है लुत्फ़ुर रहमान। कौन है? लुत्फ़ुर रहमान है। अब्दुल गफ़ूर अब्दुल मुग़नी नहीं है, बल्कि अब लुत्फ़ुर रहमान आपके उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र के मुसन्निफ हैं। सवाल नंबर 11, ग्लोबल वार्मिंग किस किस्म का नसरी नमूना है? यानी आपके जो सबक में है ये उर्दू ड्रामा निगारी नहीं, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग जो है ये ग्लोबल वार्मिंग जो किस किस्म का नसरी नमूना होता है ये, तो ये नसरी नमूना होता है साइंसी मजमून का, मजहबी सियासी तारीख़ी नहीं, साइंसी मजमून का ये नमूना होता है। ये तरेगना वगैरह जो आपने पढ़ा है इसी से ताल्लुक़ रखता है ये। सवाल नंबर 12, बेदी से इंटरव्यू लेने वाली खातून अफसाना निगार का नाम क्या था? तो एक आदमी उनके साथ और थे, उनके बारे में नहीं पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि बेदी से इंटरव्यू लेने वाली खातून अफसाना निगार वो मर्द थे, और ये औरत जो थी जो अफसाना निगार हैं उनका नाम क्या है? इस्मत चुगताई। क्या नाम है? इस्मत चुगताई। बेदी का यानी राजेंद्र सिंह बेदी का इंटरव्यू इन्होंने लिया था। सवाल नंबर 13, सर सैयद कहाँ मदफून है? तो सर सैयद अलीगढ़ में मदफून है, यानी इनकी कब्र कहाँ है? अलीगढ़ में है। 14 नंबर सवाल, डॉक्टर अब्दुल मुग़नी ने अपनी मुलाजिमत का आगाज़ किस कॉलेज से किया? तो डॉक्टर अब्दुल मुग़नी ने अपनी मुलाजिमत का आगाज़ किस कॉलेज से किया था? पटना कॉलेज से किया था। किस कॉलेज से किया था? पटना कॉलेज से अपनी मुलाजिमत का आगाज़ किया था। किसने? डॉक्टर अब्दुल मुग़नी ने। सवाल नंबर 15, अदब की पहचान के मज़मून निगार कौन है? तो अदब की पहचान जो है इसके मज़मून निगार हैं डॉक्टर अब्दुल मुग़नी। कौन है? अब्दुल मुग़नी इसके मज़मून निगार हैं। सवाल नंबर 16, वालिदा के इंतकाल के बाद भीमराव की परवरिश किसने की? तो वालिदा के इंतकाल के बाद भीमराव की परवरिश उनकी फूफी ने की थी। किसने किया था? भीमराव अंबेडकर की फूफी यानी उनके वालिद के बहन ने किया था। सवाल नंबर 17, लुत्फ़ुर रहमान किस पार्टी के एमएलए थे? तो लुत्फ़ुर रहमान राष्ट्रीय जनता दल के एमएलए थे। लुत्फ़ुर रहमान किस पार्टी के एमएलए थे? राष्ट्रीय जनता दल के एमएलए थे। सवाल नंबर 18, सूरज ग्रहण कैसा वाक़या है? तो सूरज ग्रहण जोग्राफियाई वाक़या है। क्या है? सूरज ग्रहण तारीख़ी, कीमियाई, साइंसी नहीं, बल्कि ये जोग्राफियाई वाक़या है, यानी जोग्राफिया में जो बदलाव होता है उसी को बयान किया जाता है। सूरज ग्रहण उसी का एक वाक़या है। सवाल नंबर 19, आर्यभट्ट और त्रिगना के मुसन्निफ कौन है? तो आर्यभट्ट और त्रिगना के मुसन्निफ इनमें से कोई नहीं है, बल्कि उसको आपके राइटर का नाम वहाँ नहीं लिखा हुआ, किताब में भी नहीं है। इसको आपको BSERT ने तैयार किया है, यानी कि बिहार बोर्ड ने इसको तैयार किया है, इस मज़मून को आर्यभट्ट और त्रिगना। यानी जिन लोगों ने आपकी किताब दरख्शां को तैयार किया है, जिस टीम ने, उस टीम ने इस मज़मून को तैयार किया है। सवाल नंबर 20, चांद किसका तवाफ़ करता है? तो चांद किसका तवाफ़ करता है? चांद ज़मीन का तवाफ़ करता है। किसका तवाफ़ करता है? चांद ज़मीन का तवाफ़ करता है। सवाल नंबर 21, गालिब का असल नाम क्या था? गालिब का असल नाम असदुल्लाह खां था। क्या नाम था? असदुल्लाह खां। असदुल्लाह है यहाँ, उसैदुल्लाह, अशअरुल्लाह नहीं, असदुल्लाह, अलिफ सीन दाल के साथ असदुल्लाह खां। गालिब का असल नाम क्या था? असदुल्लाह खां। क्या नाम था? असदुल्लाह खां। और मिर्ज़ा नौशा इनका लक़ब था, दिल्ली वाले इनको मिर्ज़ा नौशा कह कर के पुकारा करते थे। सवाल नंबर 22, इंडिया गेट की तामीर किसने की? तो इंडिया गेट की तामीर अंग्रेज़ों ने की। किसने किया था इंडिया गेट की तामीर? अंग्रेज़ों ने इंडिया गेट बनवाया था। सवाल नंबर 23, तसलीस हयात किसका शेरी मजमूआ है? तसलीस हयात किसका शेरी मजमूआ है? तो तसलीस हयात परवेज़ शाहिदी का शेरी मजमूआ है। किसका शेरी मजमूआ है? परवेज़ शाहिदी का शेरी मजमूआ है। सवाल नंबर 24, नज़म बिजली का खंबा के शायर कौन है? तो नज़म बिजली का खंबा के शायर कौन है? निदा फाजली हैं। कौन है? नज़म बिजली का खंबा का शायर कौन है? निदा फाजली हैं। सवाल नंबर 25, खड़ा डिनर क्या है? तो खड़ा डिनर ये मज़ाहिया नज़म है। क्या है ये? खड़ा डिनर ये मज़ाहिया नज़म है। सवाल नंबर 26, निदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई? तो निदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई थी? ग्वालियर में हुई थी। कहाँ हुई थी? मध्य प्रदेश, ग्वालियर में इनकी पैदाइश हुई थी। सवाल नंबर 27, गालिब के आबा व अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? तो गालिब के आबा व अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? ईरान से हिंदुस्तान आए थे। कहाँ से?
ईरान से हिंदुस्तान आए थे गालिब के आबा व अजदाद। सवाल नंबर 28, शौक़ की मसनवियों में सबसे ज़्यादा मकबूलियत किसको हासिल हुई? तो शौक़ की मसनवियों में सबसे ज़्यादा मकबूलियत ज़हर इश्क को हासिल हुई। किसको हासिल हुई? किस मसनवी को? ज़हर इश्क को, यानी ऑप्शन बी सही जवाब होगा 28 का। सवाल नंबर 29, दक्कन के किस शायर के ज़रिए उर्दू गज़ल शुमाल में पहुंची? तो दक्कन के शायर कौन थे? वली दक्कनी के ज़रिए उर्दू गज़ल शुमाल में पहुंची। किसके? वली दक्कनी के ज़रिए वली दक्कनी के ज़रिए उर्दू गज़ल शुमाल में पहुंची। किसके ज़रिए? वली दक्कनी के ज़रिए उर्दू गज़ल शुमाल में पहुंची, यानी 29 का ऑप्शन सी सही जवाब होगा। सवाल नंबर 30, परवीन शाकिर किस हैसियत से मशहूर हैं? तो परवीन शाकिर किस हैसियत से मशहूर है? गज़ल गो की हैसियत से मशहूर है, यानी गज़ल लिखा करती थी कौन? परवीन शाकिर। सवाल नंबर 31, इरफान सिद्दीकी ने संस्कृत के किस शायर के ड्रामे का उर्दू तर्जमा किया है? तो इरफान सिद्दीकी ने संस्कृत के ड्रामे का उर्दू तर्जमा किया है जिसका नाम है कालिदास, यानी कालिदास ड्रामे का इरफान सिद्दीकी ने संस्कृत से उर्दू में तर्जमा किया है। सवाल नंबर 32, दोहा में कितने मिसरे होते हैं? तो दोहा में 2 मिसरे होते हैं। दोहा में कितने मिसरे होते हैं? दोहा में 2 मिसरे होते हैं। दोहा में कितने मिसरे होते हैं? दोहा में 2 मिसरे होते हैं। 2-2 लाइन का, यानी 2-2 शेर का, 2-2 मतलब लाइन का शेर होता है, यानी 2 मिसरे का शेर होता है ये पूरा। सलाम मछली शायरी, 33 नंबर सवाल, सलाम मछली शायरी किस सिन्फ के शायर है? यहाँ ये छूटा हुआ है। सलाम मछली शायरी किस सिन्फ के शायर हैं? तो सलाम मछली शायरी गीत के शायर हैं। किसके शायर हैं? गीत के शायर हैं। सवाल नंबर 34, सर सैयद का कौन सा मजमून आपकी निसाबी किताब में शामिल है? तो सर सैयद का मजमून रिया हमारी निसाब में शामिल है। कहाँ? कौन सा मजमून? रिया हमारे निसाब में शामिल है। हमारी किताब में रिया मजमून है। 34 का ऑप्शन सी सही जवाब होगा। 35, 2009 में मुल्क बैरून मुल्क के साइंसदान सूरज ग्रहण का मुशाहिदा करने के लिए कहाँ पहुँचे? यहाँ कहाँ में देखिए नून गुन्ना छूटा हुआ है। कहाँ में क्या छूटा हुआ है? नून गुन्ना छूटा हुआ है। तो 2009 में मुल्क बैरून मुल्क के साइंसदान सूरज ग्रहण का मुशाहिदा करने के लिए कहाँ पहुँचे? तो कहाँ पहुँचे थे? तरेगना पहुँचे थे। कहाँ? राजगीर, वैशाली, केसरिया नहीं, कहाँ पहुँचे थे? तरेगना पहुँचे थे। कहाँ? तरेगना, जो पटना से 25-30 किलोमीटर अलग है, वहीं पहुँचे थे ये लोग, यानी ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आर्यभट्ट, 36 नंबर सवाल, आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? तो आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? बिहार में हुई। कहाँ हुई थी आर्यभट्ट की पैदाइश? बिहार में हुई थी। सवाल नंबर 37, अफसाना अंग्रेजिया बाबू में किस तहजीब पर तंज किया गया है? अफसाना अंग्रेजिया बाबू में किस तहजीब पर तंज किया गया है? तो अंग्रेज़ी तहजीब पर तंज किया गया है। कोट और हैट, ये इस पर तंज किया गया, यानी अंग्रेज़ी जो तहजीब है उस पर अंग्रेजिया बाबू के ज़रिए जो है, अफसाने के ज़रिए ये चोट किया गया है, यानी तंज किया गया है। और ये आपके किताब रोशनी का सवाल है। ये सवाल नंबर 38, नज़म इंसान के शायर कौन हैं? ये भी आपके रोशनी की किताब से है। ये नज़म इंसान के शायर कौन है? शशिंदर शर्मा है। कौन है? शशिंदर शर्मा है। सीताकांत महापात्रा, अमृता प्रीतम, अरुण कुलहटकर, ये सब जो है आपको उसी यानी कि रोशनी से सवाल है। ये सब रोशनी का ये सब राइटर हैं ये। तो नज़म इंसान का शायर कौन है? शशिंदर शर्मा है। सवाल नंबर 39, इनमें से किस दबिस्तान का ताल्लुक, का अलिफ छुटा हुआ है, इनमें से किस दबिस्तान का ताल्लुक बिहार से है? तो इनमें से दबिस्तान अजीमाबाद का ताल्लुक बिहार से है। पटना का पुराना नाम अजीमाबाद था। और इसमें 4 दबिस्तान, दबिस्तान लखनऊ, दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान दक्कन और दबिस्तान अजीमाबाद, ये 4 मतलब दबिस्तान हुए हैं हिंदुस्तान में ख़ास तौर से। सवाल नंबर 40, माजी एहतमाली की पहचान कीजिए। तो माजी एहतमाली यानी वो माजी जिसमें शक हो, जिसके का वो माजी ज़माना जिसमें किसी काम के करने या होने में शक जाहिर हो, उसी को कहते हैं एहतमाली। तो वो खाया होगा, कन्फर्म नहीं है कि खाया है या नहीं खाया है। तो खाया है कि नहीं खाया कन्फर्म नहीं है, तो ये क्या होगा? वो खाया होगा, माजी एहतमाली होगा। वो खा चुका है, वो खाया था, वो खाएगा नहीं, बल्कि वो खाया होगा
شک ظاہر کر رہا ہے، کا پتہ معلوم نہیں کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے، لگتا ہے کھایا ہوگا کہیں، تو وہ کھایا ہوگا، یہ ماضی احتمالی ہے۔ سوال نمبر 41، درج ذیل میں اسم معرفہ کون ہے؟ تو درج ذیل میں اسم معرفہ کون ہے؟ اسم معرفہ بہار ہے۔ کون ہے؟ یعنی اسم خاص کون ہے؟ بہار ہے۔ ملک، ریاست، صوبہ یہ اسم عام ہے یعنی اسم نکرہ ہے، اور باقی جو ہے ایک اسم بہار جو ہے یہی اسم خاص ہے۔ اب آئیے 42 نمبر پہ دیکھیے، ابن مریم کس کی مثال ہے؟ تو ابن مریم کس کی مثال ہے؟ یہ کنیت کی مثال ہے۔ کس کی مثال ہے؟ کنیت کی مثال ہے۔ کس کی مثال ہے؟ ابن مریم کنیت کی مثال ہے۔ خطاب، اس کی مثال کیا ہوگی؟ پدم شری، پدم بھوشن، بھارت رتن وغیرہ۔ تخلص جیسے غالب، شاد، ذوق یعنی شاعر جو اپنا قلمی نام لکھتا ہے اسی کو تخلص کہتے ہیں۔ عرف کہتے ہیں جیسے لڈو، گڈو اور ببلی، ڈبلی، جو بھی نام ہو، یہ سب کیا ہے؟ وہ نام جو پیار سے گھر میں لوگ بلاتے ہیں نام کو اصل نام کے علاوہ، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ عرف کہتے ہیں۔ تو 42 کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ ابن مریم کنیت ہے۔ کیا ہے؟ یعنی 42 کا صحیح جواب سی ہوگا۔ سوال نمبر 43، شاہد شریف لڑکا ہے۔ شاہد شریف لڑکا، اس میں لڑکا کیا ہے؟ تو اس میں لڑکا اسم ہے۔ کون ہے؟ اسم ہے۔ شاہد شریف لڑکا ہے، کیا ہے؟ یہ اسم ہے۔ اس کو آپ اگر صفت موصوف کی طرح بھی دیکھیں گے تو اگر پوچھے کہ شاہد شریف لڑکا، اس میں لڑکا کیا ہے، تو اسم کی جگہ آپ موصوف بھی لکھ سکتے ہیں۔ کیا؟ اسم کی جگہ موصوف ہوگا، اور شریف جو ہے یہ کیا ہوگا؟ اس کی شرافت کیا ہے؟ صفت ہے۔ کیا ہے؟ شاہد شریف لڑکا ہے، تو شاہد کیا ہوگا؟ اسم ہے، اور یہ کیا بولے؟ صفت موصوف بھی ہے، یعنی اس کے اندر شرافت پائی جا رہی ہے، شرافت صفت ہوگا اور شاہد یہ موصوف ہوگا۔ سوال نمبر 44، درج ذیل اسموں میں سے اسم صفت کون ہے؟ تو اسم صفت کون ہے؟ اچھا، برا، ابھی بتایا نا، شریف، اچھا، برا، کالا، گورا، یہ کیا ہے؟ یہ صفت ہے۔ سوال نمبر 45، پنڈت برج نارائن چکبست میں چکبست کیا ہے؟ تو پنڈت برج نارائن چکبست میں چکبست کیا ہے؟ تخلص ہے۔ پنڈت برج نارائن چکبست میں چکبست کیا ہے؟ چکبست تخلص ہے۔ سوال نمبر 45، برج نارائن چکبست میں چکبست کیا ہے؟ چکبست تخلص ہے۔ پنڈت برج نارائن پورا نام ہے، چکبست یہ تخلص ہے۔ سوال نمبر 46، ذیل میں اسم مصغر کون ہے؟ تو اسم مصغر کون ہے؟ کتابچہ ہے۔ پہاڑ، شاہراہ، ڈبہ نہیں ہے، یہ کتابچہ یہ اسم مصغر ہے۔ وہ اس میں جس سے کسی چیز کا چھوٹا ہونا معلوم ہو یا چھوٹائی معلوم ہو اسی کو کہتے ہیں کتابچہ، یعنی کہ اسم مصغر کہتے ہیں۔ جیسے کتاب، اور اس سے کتاب بنایا کیا؟ کتابچہ۔ ڈیک سے کیا بنایا؟ ڈیکچی۔ اس طرح باغ سے کیا بنایا؟ باغیچہ۔ تو یہی ہے اسم مصغر، اسی طرح اسم مصغر ہوتا ہے۔ سوال نمبر 47، میں پڑھ رہا ہوں کون صیغہ ہے؟ تو میں پڑھ رہا ہوں کون صیغہ ہے؟ واحد متکلم ہے۔ میں جہاں لگے گا وہ متکلم ہوگا، تم جہاں لگے گا وہ حاضر ہوگا، اور وہ جہاں لگے گا غائب ہوگا۔ یاد رکھیے گا، میں جہاں لگے گا یہ متکلم ہوگا، اور حاضر تو جہاں لگے گا، تم یا تو یہ حاضر ہوگا، اور وہ جو غائب ہوگا اس کے لیے کیا لگاتے ہیں ہم؟ وہ لگاتے ہیں۔ تو وہ غائب کا صیغہ ہے، تم حاضر کا صیغہ ہے، اور میں متکلم کا صیغہ ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے، تو میں پڑھ رہا ہوں کون صیغہ ہے؟ واحد متکلم ہے۔ ہم پڑھ رہے ہیں یہ جمع متکلم ہوگا۔ جمع حاضر تم پڑھ رہے ہو، اور واحد حاضر، وہ جمع حاضر تم سب پڑھ رہے ہو، اور واحد حاضر تم پڑھ رہے ہو۔ سوال نمبر 48، اسم اعلیٰ کی نشاندہی کیجیے۔ تو اسم اعلیٰ کیا ہے؟ چاقو اسم اعلیٰ ہے۔ قلم، اسکول، دفتر۔ اس میں قلم بھی اسم اعلیٰ ہے۔ کیا ہے یہ قلم بھی اسم اعلیٰ ہے۔ اسکول اور دفتر یہ اسم ظرف ہے۔ قلم اور چاقو دونوں کیا ہے؟ اسم اعلیٰ ہیں۔ دیکھ لیجئے گا 48 کا بی اور ڈی دونوں جواب صحیح ہے۔ سوال نمبر 49، میں پٹنہ گیا تھا میں کون فعل ہے؟ تو میں گیا تھا یعنی لگتا ہے کہ گزرے ہوئے زمانے میں تھوڑا دور کا معلوم ہوتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ ماضی بعید ہے۔ کیا ہے یہ؟ میں پٹنہ گیا تھا، میں پٹنہ گیا تھا کون فعل ہے؟ تو یہ ماضی بعید ہے۔ کیا ہے یہ؟ ماضی بعید ہے، میں پٹنہ گیا تھا۔ سوال نمبر 50، عیدگاہ کیا ہے؟ تو
تو عیدگاہ اسم ظرف ہے. کیا ہے یہ؟ عیدگاہ اسم ظرف. اسم اعلیٰ اسم صفت یہ نہیں ہے بلکہ عیدگاہ کیا اسم ظرف ہے. سوال نمبر 51. للو کیا ہے؟ تو للو کیا ہے؟ عرف ہے، یعنی اصل نام کے علاوہ یہ نام ہے، کچھ اور نام ہوگا اور للو پیار سے لوگ پکارتے ہوں گے، گھر والے، محلے والے، رشتہ دار، اسی لیے اس کو عرف کہیں گے. سوال نمبر 52. میں انسان ہوں کون صیغہ ہے؟ تو بولا نا میں آیا تو یہ کیا ہوگا؟ واحد متکلم ہوگا. کیا ہوگا؟ میں انسان ہوں کون صیغہ ہے؟ تو میں انسان ہوں واحد متکلم ہے. سوال نمبر 53. وہاں مت جاؤ کون فعل ہے؟ تو وہاں مت جاؤ کون فعل ہے؟ یہ فعل نہیں ہے، یعنی روکا جا رہا ہے، منع کیا جا رہا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ وہاں مت جاؤ فعل نہیں. کہا جائے کہ وہاں جاؤ فعل امر. وہاں گیا تھا یہ فعل ماضی. فعل حال وہ جا رہا ہے یہ فعل حال. وہ کھا رہا ہے فعل حال. تو وہاں مت جاؤ یہ فعل نہیں ہے. سوال نمبر 54. یہ نئی گاڑی ہے. اس جملے میں نئی کیا ہے؟ تو نئی صفت ہے. یہ نئی گاڑی ہے، اس جملے میں نئی کیا ہے؟ تو نیا ہونا، پرانا ہونا، یہ صفت خوبی ہے. اور موصوف کون ہے اس میں؟ گاڑی موصوف ہے، یعنی گاڑی نئی یا پرانی ہوگی تو گاڑی موصوف اور اس کا نیا ہونا یہ صفت ہے. سوال نمبر 55. فعل حال کی پہچان کیجیے. تو میں آتا ہوں یہ فعل حال ہے. کیا ہے؟ میں آتا ہوں یہ فعل حال ہے. میں آیا تھا یہ فعل ماضی ہے. میں آؤں گا فعل مستقبل. اور وہ آیا ہوگا فعل ماضی احتمالی ہے. ماضی احتمالی ہے. کیا ہے؟ ماضی احتمالی ہے. تو فعل حال 55 کا صحیح جواب بی ہوگا، میں آتا ہوں. سوال نمبر 56. محمود روٹی کھاتا ہے. جملے میں روٹی کیا ہے؟ تو روٹی اس میں مفعول ہے، یعنی فاعل کا اثر جس کام پر ہو اس کو مفعول کہتے ہیں. تو محمود یہاں فاعل ہے، اس میں فاعل ہے، اور روٹی کیا ہے؟ اس میں مفعول ہے. سوال نمبر 57. دن عید اور رات شب براءت ہونا. شب براءت یعنی تے چھٹ گیا یہاں. دن عید اور رات شب براءت ہونا کا مطلب کیا ہے؟ خوشحال ہونا. کیا ہونا؟ خوشحال ہونا. اس کا مطلب کیا ہے؟ خوشحال ہونا. سوال نمبر 58. محاورہ گرم ہونا کا کیا مطلب ہے؟ تو محاورہ گرم ہونا کا مطلب ہے بہت غصہ ہونا. محاورہ گرم ہونا کا مطلب کیا ہے؟ بہت غصہ ہونا. کیا مطلب ہے؟ بہت غصہ ہونا. سوال نمبر 59. درج ذیل میں سابقہ کس لفظ میں ہے؟ تو اس میں دیکھیے خطرناک، صحت مند، آتش باز، یہ سب لائقہ ہے، اور اس میں ایک ہی باخبر یہ کیا ہے؟ یہ سابقہ. یہ با جو ہے نا یہی سابقہ ہے، یعنی کسی لفظ سے پہلے لگنے والا لفظ یہ سابقہ ہوتا ہے، کسی لفظ کے بعد لگنے والا لفظ یہ لاحقہ ہوتا ہے. تو یہاں با جو ہے یہ سابقہ ہے، باقی تینوں کیا ہے؟ باز، مند، ناک، یہ سب کیا ہے؟ لاحقہ ہے. سوال نمبر 60. آپسی تبادلہ خیال کا مؤثر ذریعہ کیا ہے؟ تو آپسی تبادلہ خیال کا مؤثر ذریعہ کیا ہے؟ انٹرویو ہے. کیا ہے؟ انٹرویو ہے. یعنی انٹرویو آدمی لیتا ہے تو سامنے سے سوال کرتا ہے اور سامنے والا آدمی بس اسی وقت جواب دیتا ہے. تو آپسی تبادلہ خیال کا مؤثر ذریعہ یعنی اثر انداز جو ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ انٹرویو ہے. خطوط، مضمون، شاعری یہ نہیں ہے بلکہ اس کا انٹرویو ہوگا، یعنی 60 کا اے. سوال نمبر 61. سہیل عظیم آبادی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو سہیل عظیم آبادی کی پیدائش کب ہوئی؟ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش 1911 عیسوی میں ہوئی. کب ہوئی سہیل عظیم آبادی کی پیدائش؟ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش 1911 عیسوی میں ہوئی. سوال نمبر 62. حمد میں ذوالجلال کس کے لیے آیا ہے؟ تو حمد میں ذوالجلال خدا کے لیے آیا ہے. حمد میں ذوالجلال کس کے لیے آیا ہے؟ حمد میں ذوالجلال خدا کے لیے آیا ہے. سوال نمبر 63. ڈاکٹر محمد محسن کس یونیورسٹی میں پروفیسر تھے؟ تو ڈاکٹر محمد محسن پٹنہ یونیورسٹی میں پروفیسر تھے. ڈاکٹر محمد محسن کس یونیورسٹی میں پروفیسر تھے؟ پٹنہ یونیورسٹی میں پروفیسر تھے. سوال نمبر 64. نظام شمسی میں زمین کی حیثیت کیا ہے؟ تو نظام شمسی میں زمین کی حیثیت سیارے کی ہے، یعنی زمین ایک سیارہ ہے. 64 کا سی جواب ہوگا. 65 نمبر. لطف الرحمن کے والد کا کیا نام تھا؟ تو لطف الرحمن کے والد کا نام کیا تھا؟ عبد الغفور تھا. کیا نام تھا؟ عبد الغفور نام تھا لطف الرحمن کے والد کا.
لطف الرحمن کے والد کا نام کیا تھا؟ عبد الغفور نام تھا۔ سوال نمبر 66، شعر میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ تو شعر میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 4 مصرے ہوتے ہیں۔ شعر میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ شعر میں 2 مصرے ہوتے ہیں۔ کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 2 مصرے ہوتے ہیں۔ رباعی میں 4 مصرے ہوتے ہیں، اور مثلث میں 3 مصرے ہوتے ہیں، اور رباعی میں 4 ہوتے ہیں، مخمس میں 5، مسدس میں 6، اس کے اوپر مصبہ مسمن جو بھی ہو۔ تو یہاں شعر میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 2 مصرے ہوتے ہیں، یعنی 2 مصرع ہوتا ہے، یعنی 2 لائن ہوتا ہے۔ سوال نمبر 67، نذیر احمد کا انتقال کب ہوا؟ تو نذیر احمد کا انتقال 1910 عیسوی میں ہوا۔ کب ہوا؟ 1910 عیسوی میں ہوا۔ یہ 1910 آپ کی کتاب درخشاں میں 1910 ہی لکھا ہوا ہے، لیکن جب گوگل وغیرہ پہ سرچ کریں گے تو وہاں 1912، کہیں 1911 بھی لکھا ہوا ہے، 1912 لکھا ہوا ہے، لیکن کتاب میں 1910 لکھا ہوا ہے آپ کی کتاب میں۔ اسی کو میں نے لکھا ہے کتاب والا، یعنی 1910 عیسوی میں نذیر احمد کا انتقال ہوا۔ سوال نمبر 68، درج ذیل میں سر سید کی تصنیف کون سی ہے؟ تو درج ذیل میں سر سید کی تصنیف کون سی ہے؟ اسباب بغاوت ہند۔ اسباب بغاوت ہند یہ سر سید کی تصنیف ہے۔ کس کی تصنیف ہے؟ اسباب بغاوت ہند یہ سر سید کی تصنیف ہے، یعنی سر سید کی کتاب ہے۔ سوال نمبر 69، سید محمد جعفری کہاں پیدا ہوئے؟ تو سید محمد جعفری کہاں پیدا ہوئے تھے؟ لاہور میں پیدا ہوئے تھے۔ سید محمد جعفری کہاں پیدا ہوئے تھے؟ لاہور میں پیدا ہوئے تھے سید محمد جعفری۔ سوال نمبر 70، مبارک عظیم آبادی کا خاندانی سلسلہ کس مشہور بزرگ سے ملتا ہے؟ تو مبارک عظیم آبادی کا خاندانی سلسلہ کس بزرگ سے ملتا ہے؟ تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ کس سے ملتا ہے؟ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ یحییٰ منیری، بختیار کاکی، معین الدین چشتی، ان لوگوں سے نہیں، بلکہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے مبارک عظیم آبادی کا خاندانی سلسلہ ملتا ہے۔ سوال نمبر 71، مرزا غالب کا لقب کیا تھا؟ تو میں نے پہلے بتایا تھا کہ مرزا غالب کا لقب کیا تھا۔ دلی والے ان کو پیار سے کس نام سے بلایا کرتے تھے؟ مرزا نوشہ کے نام سے بلایا کرتے تھے، یہ ان کا لقب ہے۔ اور غالب کیا ہے؟ تخلص ہے، پورا نام مرزا اسد اللہ خان غالب ہے۔ سوال نمبر 72، عرفان صدیقی نے میٹرک کا امتحان کب پاس کیا؟ تو عرفان صدیقی نے میٹرک کا امتحان 1953 عیسوی میں پاس کیا۔ کب پاس کیا؟ 1953 عیسوی میں عرفان صدیقی نے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ سوال نمبر 73، گلوبل وارمنگ کانفرنس میں کون مشہور سائنسداں شریک ہوئے؟ میں نے پیچھے بتلایا تھا کہ یہ 2007 میں ہوا تھا گلوبل وارمنگ کانفرنس، شہر مطلب دیماپور میں، ناگالینڈ کے دیماپور میں۔ تو اس کے مہمان خصوصی کون تھے؟ اے پی جے عبد الکلام تھے۔ تو یہاں سوال ہے گلوبل وارمنگ کانفرنس میں کون مشہور سائنسداں شریک ہوئے؟ تو اے پی جے عبد الکلام شریک ہوئے تھے۔ اس وقت کے راشٹرپتی یعنی صدر جمہوریہ تھے، وہی شریک ہوئے تھے مشہور سائنسداں کی حیثیت سے۔ سوال نمبر 74، والدہ کے انتقال کے بعد بھیم راؤ کی پرورش کس نے کی؟ تو والدہ کے انتقال کے بعد بھیم راؤ کی پرورش کس نے کی تھی؟ پھوپھی نے کی تھی۔ یہ ایک سوال پہلے بھی آ چکا ہے۔ والدہ کے انتقال کے بعد بھیم راؤ کی پرورش کس نے کی؟ تو بھیم راؤ کی پرورش پھوپھی نے کی تھی۔ کس نے کیا تھا؟ پھوپھی نے کیا تھا ان کے۔ سوال نمبر 75، آریہ بھٹ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ کب ہوئی؟ آریہ بھٹ کی پیدائش 476 عیسوی میں ہوئی تھی۔ کب ہوئی تھی؟ 476 عیسوی میں آریہ بھٹ کی پیدائش ہوئی تھی۔ سوال نمبر 76، ناول ایک چادر میلی سی کے مصنف کون ہیں؟ تو ناول ایک چادر میلی سی کے مصنف کون ہیں؟ راجندر سنگھ بیدی ہیں۔ کون ہے مصنف؟ راجندر سنگھ بیدی ہیں اس کے مصنف۔ ناول ایک چادر میلی سی کے مصنف کون ہیں؟ راجندر سنگھ بیدی ہیں۔ سوال نمبر 77، والد کی وفات کے وقت غالب کی عمر کتنی تھی؟ تو والد کی وفات کے وقت غالب کی عمر 5 سال تھی۔ کتنی تھی؟ والد کی وفات کے وقت غالب کی عمر کتنی تھی؟ 5 سال تھی۔ سوال نمبر 78، کون مشہور شاعر مصحفی کے شاگرد تھے؟ کون مشہور شاعر مصحفی کے شاگرد تھے؟ تو آتش لکھنوی یہ مصحفی کے شاگرد تھے۔ کون؟ آتش لکھنوی مصحفی کے شاگرد تھے، یعنی 78 کا بی آپشن صحیح جواب ہوگا۔
سوال نمبر 79، پروین شاکر کی پیدائش کب ہوئی؟ تو پروین شاکر کی پیدائش 1951-52 لکھتا ہے، یعنی کہ ایک جو لکھیں گے ہم صحیح وہ 52 ہے، یعنی پروین شاکر کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 1952 عیسوی میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 80، دیا شنکر نسیم کہاں پیدا ہوئے؟ تو دیا شنکر نسیم، پنڈت دیا شنکر نسیم کہاں پیدا ہوئے تھے؟ لکھنؤ میں پیدا ہوئے تھے۔ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ لکھنؤ میں پیدا ہوئے تھے۔ سوال نمبر 81، مولوی اکرام احمد شاد صدیقی، مولانا مولوی اکرام احمد شاد صدیقی پورا نام ہے یہ، اپنے عہد کے سر سید سمجھے جاتے تھے۔ یہ عرفان صدیقی کے کون تھے؟ یہ عرفان صدیقی کے کون تھے؟ یہ عرفان صدیقی کے دادا تھے۔ کون تھے یہ؟ عرفان صدیقی کے یہ دادا تھے، مولوی اکرام احمد شاد صدیقی۔ یہ کون تھے سر؟ یہ عرفان صدیقی کے دادا تھے جو اپنے زمانے کے سر سید سمجھے جاتے تھے۔ سوال نمبر 82، نصاب میں شامل گیت جمنا کی لہریں اٹھتی ہیں، یہ نام ہے جمنا کی لہریں اٹھتی ہیں، آپ کے کتاب میں شامل ہے، نصاب میں شامل ہے۔ اس کے شاعر کون ہے؟ سلام مچھلی شہری ہیں۔ کون ہے؟ سلام مچھلی شہری اس کے شاعر ہیں، یعنی 82 کا آپشن سی صحیح جواب ہوگا۔ سوال نمبر 83، امریتا پریتم کس زبان کی شاعرہ تھی؟ تو امریتا پریتم کس زبان کی شاعرہ تھی؟ پنجابی زبان کی شاعرہ تھی۔ کس زبان کی؟ پنجابی زبان کی شاعرہ تھی امریتا پریتم۔ سوال نمبر 84، شوق کو کس صنف شاعری میں سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی؟ تو شوق کو کس صنف شاعری میں سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی؟ تو شوق لکھنوی کو مثنوی میں سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ سوال نمبر 85، حسن نعیم کا انتقال کب ہوا؟ حسن نعیم کا انتقال 1991 عیسوی میں ہوا۔ حسن نعیم کا انتقال کب ہوا؟ 1991 عیسوی میں ہوا۔ سوال نمبر 86، غذا کی جمع کیا ہوگی؟ تو غذا کی جمع ہوگی اغذیہ۔ کیا ہوگی؟ اغذیہ، غذاؤں اور غذائیں یہ دونوں ہو سکتا ہے، لیکن اغذیہ جب ہوگا تو یہ صحیح جواب ہوگا۔ غذائیں، غذاؤں، اغذیہ نہیں ہوگا تب ہو سکتا ہے، یعنی صحیح جو جمع ہوگی غذا کی وہ اغذیہ ہے۔ سوال نمبر 87، آم کی ضد کیا ہوگی؟ آم کھانے والا نہیں، آم خاص کے الٹا آم۔ آم کی ضد کیا ہوگی؟ تو آم کی ضد ہوگی خاص، اور عوام کا ضد کیا ہوگا؟ خواص۔ یعنی آپشن اے اور سی یہ آپس میں متضاد ہیں، اور عام جو سوال ہے اس کا ضد کیا ہوگا؟ بی، یعنی کہ عام کا ضد ہوگا خاص۔ سوال نمبر 88، فرائض کا واحد کیا ہوگا؟ تو فرائض کا واحد کیا ہوگا؟ فرض ہوگا۔ فرائض کا واحد، فرائض جمع ہے، فرض واحد ہے، 88 کا اے۔ سوال نمبر 89، ضمیر غائب کی مثال دیجیے۔ تو ضمیر غائب کی مثال کیا ہے؟ وہ میں نے پہلے بتایا تھا، تو حاضر کی مثال، میں متکلم، ہم متکلم، اور وہ یہ غائب کی مثال ہے۔ تو ضمیر غائب کی مثال، ضمیر غائب کی مثال کون ہے؟ یہ وہ ہے، یعنی آپشن بی صحیح جواب ہوگا 89 کا۔ سوال نمبر 90، درج ذیل میں لفظ مؤنث کی نشاندہی کیجیے۔ تو موتی، دہی، ہاتھی، کرسی۔ کرسی مؤنث ہے، باقی یہ تینوں یا لاسٹ میں آ رہا ہے، حالانکہ مؤنث کی پہچان بتایا گیا ہے کہ جس کے آخر میں یہ ہو وہ اکثر مؤنث ہوتے ہیں، وہ مؤنث ہوتے ہیں، لیکن یہاں ہاتھی، دہی اور موتی یہ مؤنث نہیں ہے، یہ سب کا سب کیا ہے؟ مذکر ہے۔ کرسی اس میں مؤنث ہے۔ سوال نمبر 91، کان کھڑے ہونا کا مطلب ہے؟ کان کھڑے ہونا کا مطلب ہے ہوشیار ہونا۔ کان کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کان کھڑے ہونا کا مطلب ہے ہوشیار ہونا۔ کان کھڑے ہونا کا مطلب کیا ہے؟ ہوشیار ہونا۔ سوال نمبر 92، علم کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو علم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں علم کی؟ 5 قسمیں ہیں۔ کون کون؟ علم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5۔ کون کون ہے؟ 5۔ کنیت، خطاب، لقب، تخلص، عرف، یہی علم کی 5 قسمیں ہیں۔ کون کون؟ کنیت، خطاب، لقب، عرف، تخلص۔ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، ہو جا رہا ہوگا، لیکن یہی 5 کی علم میں کتنے قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں ہیں۔ سوال نمبر 93، احمد کی والدہ تعلیم یافتہ خاتون ہے، اس جملے میں تعلیم یافتہ کیا ہے؟ احمد کی والدہ تعلیم یافتہ خاتون ہے، اس جملے میں تعلیم یافتہ کیا ہے؟ تعلیم یافتہ ہونا یہ صفت ہے، تعلیم یافتہ ہے، یعنی احمد کی والدہ کی حالت کو بتا رہے ہیں، اس کی کیفیت کو بتا رہے ہیں کہ وہ تعلیم یافتہ ہیں،
یعنی یہ صفت ہوگا، یعنی 93 کا آپشن ڈی صحیح جواب ہوگا۔ سوال نمبر 94، خرد کا مترادف کیا ہوگا؟ تو خرد کا مترادف ہوگا نوش۔ کیا ہوگا؟ خرد و نوش۔ خرد کا مترادف کیا ہوگا؟ نوش ہوگا۔ کھانا پینا جو بولتے ہیں تو نوش کا معنی بھی ہوتا ہے کھانا اور خرد کا معنی بھی ہوتا ہے کھانا۔ سوال نمبر 95، درج ذیل میں اسم ظرف کون ہے؟ تو درج ذیل میں اسم ظرف کون ہے؟ درسگاہ اسم ظرف ہے۔ کیا ہے؟ درسگاہ اسم ظرف ہے، یعنی 95 کا آپشن اے صحیح جواب ہوگا۔ سوال نمبر 96، زید آم کھاتا ہے، اس جملے میں آم کیا ہے؟ تو اس جملے میں آم کیا ہے؟ اسم مفعول ہے۔ زید آم کھاتا ہے میں اس جملے میں آم کیا ہے؟ آم اسم مفعول ہے۔ کیا ہے آم؟ آم اسم مفعول ہے، یعنی زید کے کھانے کا اثر کس پہ ہو رہا ہے؟ آم پہ ہو رہا ہے، تو زید اسم فاعل اور آم اسم مفعول ہے۔ سوال نمبر 97، تمازت کے صحیح معنی کیا ہے؟ تو تمازت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گرمی ہوتا ہے، سردی، تری، خشکی نہیں، بلکہ تمازت کا معنی ہوتا ہے گرمی۔ سوال نمبر 98، قصیدہ کی تشبیب سے شاعری کی کون سی قسم وجود میں آئی؟ تو قصیدہ کی تشبیب سے شاعری کی کون سی قسم وجود میں آئی؟ غزل۔ تشبیب سے نکلا، قصیدہ کی جز ہے کہ تشبیب، اور اسی تشبیب سے کیا نکلا ہے؟ غزل نکلا ہے۔ سوال کیا ہے؟ قصیدہ کی تشبیب سے شاعری کی کون سی قسم وجود میں آئی؟ تو تشبیب سے یہ غزل وجود میں آئی۔ سوال نمبر 99، خاک کے صحیح معنی کیا ہے؟ تو خاک کے صحیح معنی کیا ہے؟ مٹی۔ خاک کا صحیح معنی کیا ہے؟ مٹی ہے۔ خاک کا صحیح معنی کیا ہے؟ مٹی ہے۔ سوال نمبر 100 اور آخری سوال ہے یہ، وہ علم جس میں شاعری کا فن سکھایا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو وہ علم جس میں شاعری کا فن سکھایا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ علم عروض کہتے ہیں۔ وہ علم جس میں شاعری کا فن سکھایا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے علم عروض کہتے ہیں۔ تو اس طرح آپ کا 100 سوال آبجیکٹیو ٹائپ آپ کا پورا ہوا آج کا۔ اگر آپ نے اس سے پچھلا ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو جا کر کے دیکھ لیں، ایک پہلے ویڈیو میں آپ کو آبجیکٹیو 100 سوال حل کیا ہوا ہے اور دوسرے میں آپ کا سبجیکٹیو کوسچن جو ہے اس کو حل کرایا گیا ہے۔ یہ آپ کا تیسرا ویڈیو ہوگا اس سیشن کا، اور پھر اس میں اگلا ویڈیو جو ہوگا اس کا جو اب سبجیکٹیو ٹائپ ہے اس کو ہم لے کر کے آئیں گے، یعنی ہر سیٹ سے ہم 2 ویڈیو آپ کے سامنے پیش کریں گے، ایک ہوگا آبجیکٹیو اور دوسرا ہوگا سبجیکٹیو۔ آپ دونوں کو ضرور دیکھیں اور اس سے آپ فائدہ حاصل کریں۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل سلیکٹ اردو ادب کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو پھر ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اگلے کلاس میں، اگلے اس کے سبجیکٹیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔